آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، آج ہم وفاقی اردو یونیورسٹی میں آئے ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوگی، سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ تو ابھی چلتے ہیں، بڑھتے ہیں ریکارڈنگ کی جانب۔ کیسے کیسے نت نئے عالم میں پہنچا دے، انسنی یہ داستان ہم کو سنوا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کہیں مجلس ہو، بیٹھنا ہو، ملاقات ہو، کوئی میٹنگ ہے، کوئی ڈسکشن ہے، تو کچھ نہ کچھ درود پاک ہم ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کی ضرور ہمیں برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو درود پاک کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی خاص جگہ بھی ضروری نہیں ہے، بس پاک صاف جگہ ہو اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ہو تو اچھی بات ہے، لیکن شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد یہ کمپلیٹ درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں۔ تو جو بھی آپ کو صیغہ یا جو بھی سینٹنس درود پاک کے حوالے سے آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ آج کا ہمارا سیشن خوابوں کی تعبیر کے ٹاپک سے متعلق ہے۔ آپ نے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہو، مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے، تو اس پروگرام میں ہم مختلف سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں آپ کر سکیں گے۔ کس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں؟ خواب سے متعلق اسلامی کلیز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی خواب ہے یا کوئی خواب کی علامت سے متعلق؟ عوام میں خواب سے متعلق بہت ساری باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ اس طرح کے خوابوں کی اس طرح کی تعبیریں ہوتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عوام پریشان بھی ہوتی ہے، ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی خواب سے کنسرن جو بھی چیز آپ کے ذہن میں ہو، آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب پیش کیا جائے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ خواب اور اس کی تعبیر کا علم جو ہے یہ بھی دینی علوم میں سے ایک اہم ترین علم ہے، اور یہ بہت قدیم علم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی انبیاء کے خواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مشہور حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب کہ آپ نے ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا سجدہ کرتے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا، اور یہ پوری آخر تک جو آیت ہے۔ تو اپنے والد سے تذکرہ کیا تو والد نے فرمایا کہ آپ کسی سے بیان نہ کریں۔ پھر اس کی تعبیر بہت سالوں کے بعد ظاہر ہوئی۔ اسی طرح آپ ہی کا ایک اور خواب کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، جس میں دو قیدیوں نے، جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو وہاں پر دو قیدیوں نے آ کر اپنے خواب بیان کیا، آپ نے ان کی تعبیریں بیان کی، اور جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہو گیا۔ اور بھی انبیاء کے خواب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو جس چیز کا تذکرہ قرآن کے اندر ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اوتھینٹک ہو جاتی ہے۔ حدیثوں کے اندر خواب کا بہت تذکرہ ملتا ہے، بلکہ یہاں تک بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد، نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ انور فرماتے، دیکھتے اور کہتے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی رات خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ تو کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرتے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب سنتے بھی تھے
اور اس کی تعبیر بھی ارشاد فرماتے تھے۔ پھر صحابہ کی اگر بات کریں تو صحابہ کرام میں بہت تھے جو اس فن کے ماہر تھے، خواب کی تعبیر بیان فرماتے تھے، لیکن سب میں سب سے جو بڑھ کر خوابوں کی تعبیر کے علم میں مہارت تھی، ایکسپرٹ تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور بڑی زبردست ایک روایت ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ میں ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استاد ہوئے، اچھے تو معلم کائنات ہیں، لیکن اسپیشلی آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ فاروق اعظم کے خوابوں کی تعبیریں بھی ملتی ہیں جو آپ نے بیان فرمائیں۔ صحابہ کے بعد کی اگر بات کریں تو تابعین کا دور آتا ہے، تو تابعین میں بڑے بڑے امام ہوئے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست پائے کے بزرگ تھے۔ تو آپ کا نام جو ہے وہ ائمہ تعبیر الرؤیا میں شمار ہوتا ہے کہ آپ اس فن کے امام تھے اس امت کے، اور بڑے بڑے بزرگ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور خواب اور تعبیر کا۔ پھر اس پر بہت کلام کیا ہے، تقریباً بزرگوں نے خواب کی تعبیر پر کلام کیا ہے۔ اس پر کتابیں کتنی لکھی گئی؟ سینکڑوں۔ جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا تو میرے لیے بھی نئی بات تھی ظاہر ہے کہ اس کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو حیرت ہوئی کہ اتنی کثیر تعداد میں علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اس فن پر تحریر کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا سمجھے کہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس علم کا، تو میں نے کہا آپ کے سامنے بیان کروں، تو پھر انشاءاللہ اب آپ کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہو، اینی کویسچن جو بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ معلوم ہوا تو ضرور عرض کروں گا۔ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ روزہ رسول پر حاضر ہے اور رو رہا ہے، اور اتنا رویا کہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ قبر مبارک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے، تشریف لائے ہیں، اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی۔ اس کے بعد جب خود جاگتا ہے، جاگنے کے بعد وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں ہے میں نے حضور کو دیکھا ہے یا وہی میرا خواب صحیح ہے یا غلط ہے، یا میں مطلب وہ اس پر وہ مطمئن وہ کیفیت نہیں ہو رہی، مگر یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو دیکھا وہ سچ دیکھا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان کے جو سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات، خوابوں کی ایک پوری قسم ہے جس کا تعلق ہمارے خیالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم روزمرہ زندگی میں زیادہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو انسان جس چیز سے رغبت رکھتا ہے خوابوں کے اندر اکثر وہ چیز نظر آتی ہے۔ اب مثال ہے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اب امتحانات جن دنوں قریب ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ دیکھے کہ میں کمرہ امتحان میں ہوں، ایگزامینیشن ہال میں ہوں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی کہ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کی ڈیلی روٹین سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ کارپینٹر ہے، وہ کام کرتا ہے، اب وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں آری سے لکڑی کاٹ رہا ہوں، تو اس کے لیے اس خواب کی تعبیر نہیں بیان کی جائے گی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کی ڈیلی روٹین سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ خواب اس کی رغبت اور خیالات پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ جو مدینہ پاک کو دیکھے، گنبد خضرا کو دیکھے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ شخص مدینہ پاک سے، گنبد خضرا سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا خواب ہے۔ کنفیوز ہے کہ میں نے آقا کو دیکھا یا نہ دیکھا، تو جب تک ظن غالب نہیں ہوگا تو ہم ظاہر نہیں کہہ سکیں گے کہ اس نے پیارے آقا کی زیارت کی۔ تیسری بات جو انہوں نے بتائی کہ قبر کو اس نے دیکھا، قریب سے دیکھا، قبر سے آواز بھی آئی، لیکن یہ یاد نہیں کیا بات ہوئی۔ تو قبر انور کا دیکھنا خواب میں یہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث پاک سے ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو بہت ہی پیارا خواب ہے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مدینہ پاک میں دیکھے، حرم میں دیکھے،
तो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाह हकीकत में भी उसको वहाँ की हाजिरी नसीब होगी। तो अच्छा ख्वाब है और मुबारक ख्वाब है। My name is Muhammad Wajid Ali and I'm lecturer in English department. So many people, they see in their dreams that they are flying and they are flying in the sky. Sometimes they are flying, with a very big speed, great speed, and sometimes very slowly. So what is the interpretation of this dream? There are many dreams normally people watch in their dreams, and one of them is to fly in the sky or somewhere. So watching someone who is flying in the air or somewhere in the sky, so this is the sign of traveling, means that person will travel very soon. And if he has seen that dream in the beginning of the night, that means he will travel after a long time. And if he sees in the mid of the night, so that means he will travel a little bit sooner. And if he sees in the morning time near to Fajr, so that means he will travel very soon. But there are some other aspects as well. That is a negative side, you can say, watching flying somewhere in the sky. So if someone sees that he is flying and he is vanished in the sky, so that means his death time is near to come. So he should make dua in the holy court of Allah Tabarak wa Ta'ala to give him long life, and he can make sadaqah in the way of Allah Tabarak wa Ta'ala. So watching fly, it is the sign of traveling. And another interpretation of such kind of dreams is that his condition of the life will change. For example, he is facing some calamities, difficulties, and he is not good enough to survive. So with the blessings of Allah Tabarak wa Ta'ala, his condition will become right and his circumstances will change. So this is another side, that is the positive side. Another thing related to the dream, like sometimes you see that it is raining and raining very hard, and there is water everywhere, sometimes clean water and very pure water. So if somebody sees like hard raining and clear water, so what is the interpretation? Yes, seeing water in the dream, there are too many interpretations for that. The basic line is, if someone sees a clean water, clear water, there is no dirt, there is no filth, so that means he will get the ni'mah of Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala will give him bounties, ni'mah, blessings. And especially, as you mentioned, if someone sees raining, so that means his dua will be accepted, because raining is the sign of acceptance of dua. So if someone sees in his dream, so maybe in those days he is in searching of something, he is desiring something. So that's why this is a good sign. If he has made any desire, any dua in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, so inshallah his desire will be fulfilled. So that is also a good sign. But the flip side is, if someone sees dirty water, there is filth or something wrong, so then maybe he will have to face some difficulties in his life. So that is not a good sign. जनाब, मेरा ताल्लुक़ शोबा इस्लामियत से, मुझे आपसे ये पूछना है कि ख्वाबों में जो जानवर वगैरह नज़र आते हैं, एकदम चौंक के आदमी उठ जाता है, तो ये क्या है? देखिए, जानवर ख्वाबों में अक्सर नज़र आ जाते हैं। अच्छा, बास तो वो होते हैं कि जो पेट्स होते हैं हमारे घरों में मौजूद रहते हैं, तो वो एक रूटीन की बात है, बिल्ली देख ली, वैसे नॉर्मल देख लिया, तो फिर इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होगी। अलबत्ता बाज़ जानवर जो हमसे यूं डेली रूटीन में कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता, उनका ख्वाब में नज़र आना, उनकी फिर ताबीरें जुदा हैं। शेर का देखना किसी ताकतवर शख्स का देखना है, ठीक है। बंदर का देखना एक बदबातिन, बदसिफत, बदखसलत शख्स का देखना है। अच्छा, इसी तरह से कुत्ते का देखना कमज़ोर दुश्मन की अलामत है। सांप का देखना भी दुश्मन की अलामत होती है। इसी तरह घोड़े का देखना, अब उसमें फिर थोड़ा डिटेल हो जाती है कि घोड़े पर अगर सवार अपने आप को देखा है तो इज्जत में, मनसब में इजाफे होगा। ऊंट को देखना सफ़र की अलामत होती है। तो जानवर जो है वो मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ ताबीरें होती है। तो इट डिपेंड्स के
किस तरह का जानवर देखा, और फिर जानवर की कंडीशन के मुख्तलिफ होने से भी मुख्तलिफ होता है। मिसाल है शेर का, मैंने कहा कि एक ताकतवर शख्स की अलामत है, तो अगर शेर को इस तरह से देखा है कि वो उसका मुती व फर्मा बरदार है, उसको फॉलो कर रहा है, शेर को उसने पकड़ा हुआ है, जहां चाहता है ले जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी कम्युनिटी का सरदार बनेगा और लोग उसकी फर्मा बरदारी करेंगे। तो फिर जानवर में भी डिफरेंट जो है वो हो जाता है। तो स्पेसिफिक जो ख्वाब होगा फिर उसकी स्पेसिफिक ताबीर बयान की जा सकेगी। सर सवाल मेरा ये था कि अगर हमारे जो रिलेटिव्स या करीबी जो भी इंतकाल कर जाते हैं, और अगर वो इंतकाल के बाद ख्वाब में आते हैं कुछ अरसे बाद या काफ़ी अरसे बाद, तो इसकी क्या ताबीर है? जी तशरीफ रखें। अच्छा, ये भी वो ख्वाब है कि जो बकसरत नजर आता है। अच्छा, इसकी एक लॉजिकल वजह है, वो ये है कि रिश्तेदारों के साथ खास तौर पर जो करीबी होते हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं या कज़न हैं जो हमारे साथ वक्त गुजारते हैं, तो उनके साथ हमने एक लंबा वक्त गुजारा होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, एक जहनी ताल्लुक होता है। अब वो दुनिया से चले गए तो वो एक रिलेशन की वजह से हमें ख्वाब में वो अक्सर नजर आते रहते हैं। तो इट्स नॉर्मल, यानी इसके अंदर ना बुराई है ना अच्छाई है। भाई रिश्तेदार थे, चले गए, अब वो ख्वाब में नजर आ रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि आपने जिसको देखा है उसको किस कैफियत में देखा है। तो इसके बारे में एक बुनियादी बात मैं अर्ज कर देता हूँ। अगर किसी को अच्छी हालत में देखा हो, मिसाल है मुर्दे को देखा कि वो किसी बाग के अंदर बैठा हुआ है, उसने कपड़े पहने हुए हैं, वो साफ सुथरे हैं, कुछ खा रहा है, कोई बागो बहार का जो है वो मौसम है, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के रहमत से अच्छी हालत में है। और अगर मुर्दा किसी परेशानी में नजर आता है, कुछ मांगता है, या उसके कपड़े फटे हुए हैं, या परागंदा बाल है, ठीक है, इस तरह की परेशानी के अंदर है, तो फिर उसके लिए जो है वो हमें इसाले सवाब जरूर करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, मे बी ही इज इन ट्रबल। और बिलखुसूस इस तरह की अगर कैफियत में किसी अजीज को देखें तो एक काम हम सबको जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो बगैर ख्वाब देखे भी कर लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी को हम ख्वाब में देखते हैं कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसकी नमाजों और रोजों का फिदिया अदा कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा, जरा मालूमात कर लेनी चाहिए कि इस पर किसी का हक तो नहीं आता था। मिसाल है लेन देन होता है जिंदगी के अंदर, किसी के साथ नाराजी हो जाती है, कुछ ऐसा मामला हो जाता है, हुकूकुल इबाद का कोई ऐसा मैटर हो जाता है, तो अगर उसका हक हम अदा कर सकते हैं तो अदा कर दें, नहीं अदा कर सकते तो माफ करवाने की सूरत कर लें। तो अगर फौजशुदा को अच्छी हालत में ना देखा जाए तो दैट मीन्स मे बी ही इज इन ट्रबल, तो हमें उसके लिए दुआ और इसाले सवाब करना चाहिए। अच्छा, अलबत्ता लोग ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि यार मुर्दा ख्वाब में नजर आ गया ना, लगता है मेरा भी जाने का वक्त हो गया है। और खास तौर पर अगर मुर्दा किसी को यूं बुला रहा हो, यानी ख्वाब देखा किसी ने कि वो मुर्दा जो फौजशुदा है वो बुला रहा है, भाई आना जरा। अब जब आंख खुलती है तो वो बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है, यानी कि एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मुर्दा बुलाए तो मेरे मौत का वक्त आए। तो इसको यूं समझे कि यार बुलावा तो हम सबका आया हुआ है, मौत का वक्त तो मुकर्रर है ना, सबने जाना है, तो खाली मुर्दे की वजह से मैं जल्दी चला जाऊंगा ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह का अगर देखे तो परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात मुर्दा ये कह देता है मैं तुझे लेने आया हूँ, इस तरह की भी कॉल्स आती है, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अली फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। क्या ख्वाब से ये कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है कि अल्लाह ताला आने वाले हालात से आगाह कर रहा है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, और ख्वाबों की एक पूरी किस्म है। इसको जब कैटेगराइज किया गया तो अच्छे ख्वाब होते हैं, बुरे ख्वाब होते हैं, अदगास व अहलाम होते हैं जो हमारी डेली रूटीन से मुताल्लिक होते हैं, जो मैंने पहले भी बयान किया। और एक किस्म है अल्लाह पाक मुस्तकबिल में आने वाले किसी अच्छे या बुरे वाक़े की बंदे को खबर देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस ख्वाब का मैंने तज़किरा किया जो कुरान में है, उसकी ताबीर 20-25 साल के बाद जाहिर हुई। ख्वाब बहुत पहले आपने देखा था, मुस्तकबिल के वाक़े की खबर थी। इसी तरह फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या पढ़ा, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आपने एक शख्स को गवर्नर बनाया किसी इलाके का,
کہا کہ تم جاؤ اس علاقے میں. وہ شخص مدینے سے روانہ ہوا, ابھی کچھ ہی دور گیا تھا تو آرام کیا, سویا, خواب دیکھا. کہا کہ ابھی مدینے کے قریب ہوں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعبیر پوچھ کے پھر چلا جاتا ہوں. آیا مدینے میں, خواب بیان کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تجھے جو ہے نا وہ گورنری سے معزول کر دیا, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ نے ایک شخص کو گورنر بنایا اور ابھی وہاں پہ یہ پہنچا ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو معزول بھی کر دیا ہے. اب ان کی شان تھی, ان کا علم تھا, فاروق اعظم ہے. ہم نے فرمایا کہ اس نے جو خواب بیان کیا ہے اس کی تعبیر مجھ پر یہ آشکار ہوئی, ظاہر ہوئی کہ فیوچر میں یہ اسلامی خلافت کے خلاف بغاوت کرے گا. تو میں نے ابھی اس کو معزول کر دیا, اس وقت بغاوت کرے گا تو بڑا سٹرونگ ہوگا, ظاہر ہے گورنر ہوگا, اس کے ساتھ لوگ ہوں گے, فوج ہوگی, تو ابھی میں نے اس کو فارغ کر دیا. تو علماء نے لکھا کہ فیوچر میں ایسا ہی ہوا, وہ کسی باغی گروپ کا پھر وہ گروہ کا حصہ بنا. تو ایک خوابوں کی پوری قسم ہے کہ جو اللہ پاک مومن بندے کو آنے والے واقعے کے بارے میں خبر ارشاد فرماتا ہے. اس کے بڑی ڈیٹیل ہے, بہت واقعات ہیں, میں بیان کرنا شروع کروں تو شاید وقت کم پڑ جائے گا. تو بیسک یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ جی ہاں, آنے والے کسی واقعے کے بارے میں خواب کے ذریعے ہمیں علم دیا جاتا ہے. میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اگر ہم کسی اپنے جاننے والے کی جو ہے وہ ڈیتھ دیکھتے ہیں خواب میں, مطلب وہ مر رہے مثلاً, دیکھیں کسی کی موت دیکھنا واقعی اس کی موت کی دلیل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. اس میں میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اس کو بیان نہ کریں. اب مثال آپ ہی کے بارے میں کسی نے دیکھا کہ یار دیکھا ہے کہ آپ کا نا انتقال ہو گیا اور آ کے آپ کو بتا دے تو ایک تشویش ہوگی نا کہ یار پتہ نہیں میرا وقت قریب آ گیا ہے, کیا مسئلہ ہے. یا بندہ اس کے بارے میں سوچے گا یار یہ جب بھی دیکھتا ہے میری موت کی خبر دیکھتا ہے, یار کبھی اچھی حالت میں بھی دیکھ لے. تو جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کو آپ بیان نہ کریں. ہم کیا کریں, اس کے لیے دعا کر دیں, یا اللہ عز و جل اس کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اور ایسا ہے کہ مومن کی دعا سے اللہ پاک عمر میں برکت عطا فرماتا ہے, تو ہم کر دیں. اب ان سب چیزوں کے اندر اصل میں خواب کا معاملہ بڑا وہ ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے اور بعض اوقات تشویش بھی ہوتی ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یار خواب کسی کو بتاؤ نہیں, یہ ہے بڑا مشکل, یعنی کہ وہ دل مضبوط رہتا نہیں ہے. بندہ بتانے کے لیے تو کوشش کرتا ہی کرتا ہے, تو اپنے آپ کو اس معاملے میں تھوڑا مضبوط رکھنا چاہیے, بیان نہ کریں. بعضوں کا شرارت کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں, اچھا پھر اپنی طرف سے اضافہ کر دیں گے. اور خاص طور پر جو ہمارا یہ اسٹوڈنٹ طبقہ ہوتا ہے تو ذرا طبیعت میں چلبلا پن ہوتا ہے, تو اب تھوڑا دیکھا اس کے اندر تھوڑا اپنی طرف سے بڑھایا, اٹس ویری ڈینجرس, بڑا سیریس ہے یہ. یوسف علیہ السلام ہی کا جو قرآن کے اندر تذکرہ ہے نا, میں آپ کو تھوڑا بیان کر دوں. 2 قیدیوں نے پوچھا آپ سے, ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ تو بادشاہ کا مقرب بنے گا, یعنی بادشاہ کا قریبی ساتھی بنے گا اور موج کرے گا. دوسرے کے بارے میں کہا تجھے پھانسی لگے گی, مرے گا. ایک کا بہت اچھا اور ایک کا بہت برا. وہ دونوں آئے اور کہنے لگے کہ حضور نہ اس نے خواب دیکھا نہ میں نے خواب دیکھا, ہم تو ایسے آپ کا امتحان لے رہے تھے, جھوٹا خواب بیان کیا تھا. تو قرآن کے جو الفاظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسا بیان کیا گیا, جو واقع ہونا تھا وہ تو واقع ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. جھوٹا خواب تھا لیکن اس کی تعبیر چونکہ بیان کر دی گئی تو ایک بادشاہ کا مقرب بنا اور ایک کسی الزام میں پکڑا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا. یعنی اٹ کین بی دیٹ مچ ڈینجرس, اتنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم اس کو بعض اوقات مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں یار ایسے ہی, تو کبھی بھی نہ مذاق میں بیان کریں نہ اپنی طرف سے جھوٹا خواب بیان کریں. جھوٹا خواب تو بہت اس کی سخت وعیدیں ہیں اور اس کو بڑا سخت گناہ قرار دیا گیا. تو بات چلی تھی کسی کے بارے میں موت کا خواب دیکھے تو اس کو بیان نہ کریں. مجھے ایک یو کے سے کسی نے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ میری ایک خالہ یا پتہ نہیں پھپھو تھی بیچارے کی, تو اس نے کوئی خواب دیکھا, کسی کو بیان کیا, تو اس نے کہا کہ بس تیرے تو انتقال کا وقت قریب ہے. اور بیچاری اتنی نفسیاتی ہوئی کہ آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ ہو گئی, ذہن پہ لے لیا. تو بہرحال اس خواب کی ایسی تعبیر نہیں تھی, غلط بیان کی تھی. میں نے بتایا کہ ان کو تسلی دے, اور بتانے والے نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا.
تو وہ ہر آنے والے دن موت کے قریب ہو رہی تھی, ICU میں بھی ان کا درجہ جو بلند ہو رہا تھا. تو بارہ ان کو پیغام بھجوایا, تسلی دی. تو چونکہ دعوت اسلامی سے ان کا تھا تعلق, تو الحمدللہ 7 دن گزر گئے, وہ بھی زندہ تھی. تو پھر وہ ریلیز ہو کر گھر آئیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا افیکٹ ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر, تو اسی لیے کسی کو ہم خاص طور پر برا خواب بیان نہ کریں. مزید عبد المصور اتاری فرام انگلش ڈپارٹمنٹ. سوال یہ ہے کہ کوئی خواب میں جو ہے ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جو کہ نقصان دہ والا ہے, یا اپنی اسنیچنگ یا اپنے ریلیٹیوز کی اسنیچنگ, تو اس حوالے سے کچھ. دیکھیے نقصان والا خواب ہے. اچھا اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ نقصان والا ہے, ضروری نہیں کہ وہ واقعی نقصان والا ہو. خواب کی تعبیر میں یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے. بظاہر خواب اچھا, تعبیر بری. بظاہر خواب برا, تعبیر اچھی. اور آپ کو حیرت ہوگی ایسی برعکس تعبیریں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیا. لیکن ایسا ہوتا ہے. خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ہاں بہت واضح ہے. اب جیسے کسی نے مکے مدینے میں دیکھا, اب اس میں کوئی تعبیر کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, اچھا خواب ہے. اور کسی نے کنویں میں گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا, تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ جس میں سائنس کو, علامات کو دیکھنا ہوتا ہے, تو از خود فیصلہ کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے. اچھا عوام میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے, مسکنسیپشن ہے, کلیئر کر دوں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ جیسا خواب دیکھا جائے تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے, برعکس ہوتی ہے. یعنی کسی کو موت دیکھی تو اس کی زندگی لمبی ہوگی, اور کسی کی زندگی کے بارے میں دیکھا کہ وہ مر جائے گا. ایسا نہیں ہے. البتہ بعض چیزوں میں ایسا ہے. مثال ہے سونا, گولڈ, بظاہر اچھا لگتا ہے نا. خواب دیکھا ہے سونے کا ڈھیر ہے, چاندی کا ڈھیر ہے, تعبیر کے اعتبار سے برا ہے. یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ دیکھے وہ اس کے حق میں اتنا ہی برا ہے. بعض چیزیں بڑی بری ہیں لیکن اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. یہ حق ہے کہ بعض اوقات تعبیر الٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. جو اس علم کے بیان کرنے والے ہیں, جو ہمارے اسلاف ہے جنہوں نے اس علم پر کام کیا, انہوں نے اس کو بیان کیا. اچھا بعض اوقات ایک ہی خواب ایک کے حق میں اچھا اور دوسرے کے حق میں برا ہو جاتا ہے. ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضور خواب دیکھے تعبیر بیان کی. کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ میں اذان کہہ رہا ہوں. اس کو کہا کہ تو حج پہ جائے گا. بڑا خوش ہوا. کچھ دنوں کے بعد کوئی اور آیا, حضور خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ حضور اذان کہتا ہوں. فرمایا تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا اور تیری مار لگے گی. تو لوگوں نے کہا حضور فرق تو بتائیں کیا ہے, دونوں نے اذان دی ہے, ایک کو آپ نے حج پہ بھیج دیا, ایک کو آپ نے پکڑوا دیا. تو آپ نے آیتوں کے 2 الگ ریفرنس بیان کیے, اور فرمایا جو پہلا شخص تھا تو وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے نیک معلوم ہوتا تھا. تو میں نے اس آیت سے ریفرنس لیا, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو. فرمایا یہ نیک آدمی تھا تو میں نے اس آیت سے ریفرنس لے کر کہا کہ تو حج پہ جائے گا. اذان ریلیٹڈ ود حج. اور جو دوسرا تھا اس کے لیے بھی اسی طرح کا کوئی آیت ہے جس کے مفہوم سے آپ نے اس کے لیے کہا کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا. تو بعض اوقات پرسنالٹی کے ڈفرینس سے بھی خواب کی تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے. ڈاکٹر محمد علی ویسیانی, ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری. سب سے پہلے تو میں دعوت اسلامی کا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے خواب سننے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ ہے تو بظاہر بہت اچھا, لیکن تھوڑی سی تشویش ہے. خواب یہ تھا کہ میں کسی بزرگ کی مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا ہوں. میرے ساتھ امی, ابو, بڑے بھائی, 2 بھتیجے بھی ہیں. ہم حاضری دے کے جیسے باہر نکلتے ہیں, اچانک آواز آتی ہے چلو مدینے چلتے ہیں. ہم تیار, ہاں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. تو پتہ نہیں چلا کیسے جہاز میں گئے, کیسے گئے, اور اچانک حرم کا جو باہر کا جو احاطہ ہے ہم سب اس میں بیٹھے ہیں. اچھا مجھے ایک تشویش ہوئی, ہم حرم میں داخل ہوئے اور ہم نے احرام نہیں باندھا. اچھا میرے بڑے بھائی ماحول سے وابستہ ہیں تو انہوں نے فوراً کہا کوئی بات نہیں, میرا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے, میں اب فوراً جاتا ہوں اور احرام لے کر آتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اچانک یہ ہوا جیسے فلیش بیک ہوتا ہے, اور ہم حرم کے اندر بیٹھے ہیں, خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں, اور بیٹھے ہوئے ابو ہی بات کر رہے ہیں, اور جیسے یہ بس یہیں پہ میری آنکھ کھل جاتی ہے.
تو مجھے تشویش یہ تھی کہ چونکہ ہم حرم پہنچ گئے, احرام نہیں باندھا, تو اب کیا مطلب تھوڑی سی ایک خالش سی رہی تھی, کیونکہ ہم جب بھی حرم میں جاتے ہیں تو احرام باندھنا ضروری ہے, لیکن وہ تو خواب تھا, اچانک کیسے گئے کچھ نہیں پتا چلا. تو اگر اس کی تعبیر کچھ ہو تو بیان کرتے ہیں. دیکھیں اس میں غالب جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہے. خواب میں جو بندہ اپنی کیفیت دیکھتا ہے وہ ظاہری احکامات کے موافق ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. تو جہاں پر بھی علماء نے حرم سے متعلق بیان کیا ہے تو اس میں یہ قید نہیں لگائی کہ احرام ہوگا تو ہی اچھی تعبیر ہوگی. حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا, اس کی دو تعبیریں بیسیکلی ہے. ایک تو یہ علماء نے فرمایا کہ جو خواب دیکھنے والا ہے وہ حقیقت میں ضرور وہاں پر حاضری دے گا, اور ہو سکتا ہے اس خواب کے بعد حاضری ہو گئی ہو, نہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گی. دوسرا, حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا یہ امن کی علامت ہے. اگر خواب دیکھنے والا کسی خوف میں مبتلا ہے تو خوف سے اس کو امن نصیب ہوگا, بیمار ہے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا. لیکن اس میں ضروری نہیں کہ احرام ہو تبھی یہ ہوگا, احرام نہ بھی ہو تب بھی, کیونکہ خواب کا میٹر جدا ہے. اور بزرگ کے مزار پر حاضری یہ محبت کی بھی علامت ہے, اور اس مزار کی برکت ملنے کی علامت ہوا کرتی ہے. یعنی آپ کسی بھی مزار کو دیکھیں, مثال کوئی دیکھتا ہے میں داتا صاحب کے مزار پر ہوں, یا غوث پاک کے مزار پہ ہوں, یا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار پہ ہوں, تو انشاءاللہ صاحب خواب کو جو خواب دیکھنے والا ہے ان بزرگوں کی خاص برکت نصیب ہوگی. اچھا, مکے مدینے کے خواب الحمدللہ مسلمان ہے, ظاہر عاشق رسول ہیں, دیکھتے رہتے. تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اس میں یہ تو پازیٹیو ہے کہ اللہ کی رحمت سے حاضری نصیب ہوگی, ایک اچھی علامت ہے. لیکن ہمیں اپنی ظاہری کوشش کو بھی ضرور اختیار کرنا چاہیے. ظاہری اسباب کے لیے, وہاں جانے کے لیے, سفر کے لیے جو بھی اقدامات ہیں, بندہ کوشش بھی کرے, اور ایک پازیٹیو سائن ہے انشاءاللہ اس کو حاضری نصیب ہوگی. میرا نام ڈاکٹر عبد المجید خان ہے, میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں رونق عطا کی, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, وہ یہ کہ خواب کا جو تعلق ہے کیا وہ فطرت, نیچر, سراؤنڈنگ سے زیادہ ہے یا کہ انسان کی نفسیات سے زیادہ ہے؟ تھینک یو. ویری بیسک کوشچن. دونوں سے ہے, اور انسان کی جو نفسیات ہیں بیسیکلی اس کا بھی تعلق بہت حد تک اپنی سراؤنڈنگ سے ہوتا ہے. ہم جو بھی سوچتے ہیں, ہم جو بھی ذہن میں ڈیولپ کرتے ہیں, ہمارے جو بھی نظریات بنتے ہیں, ہماری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ایک بڑا حصہ ہماری آبزرویشن کا اور ہمارے انوائرمنٹ کا ہوتا ہے. جو کراچی میں پیدا ہوا اس کا لائف اسٹائل, اس کی سوچ, اس کا کلچر کسی یورپین کنٹری میں پیدا ہونے والے سے ڈیفرنٹ ہوگا. ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا اور ایک شہر میں پیدا ہونے والا بچہ. تو انسان کے جو خواب کا تعلق ہے وہ اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ بالکل ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایک پوری قسم بیان کی گئی کہ جس کا جو بیسک تعلق ہے وہ انسان کی نفسیات کے ساتھ بہرحال ہوا کرتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی اور ایک انفارمیشن میں اضافہ بھی ہوگا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں جن چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. آپ کی لینگویج کے فرق سے تعبیر مختلف ہو سکتی ہے, آپ کے انوائرمنٹ کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو سکتی ہے, آپ کا علاقہ مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو سکتی ہے, آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے, آپ جو بھی پرسنالٹی ہے اس کے مختلف ہونے سے, ایون کہ موسم کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہوتی ہے. آپ نے کیا کھایا اس دن جس دن خواب دیکھا, اس غذا سے بھی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. اچھا, اب ان سب چیزوں کے پیچھے بہت ڈیٹیل ہوگی, ایک دو باتیں کر کے میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا آپ کے انوائرمنٹ سے, جو آپ کا بیسک کویسچن تھا, نفسیات سے کتنا تعلق ہوتا ہے. دیکھیں, ہم جو بھی خواب دیکھتے ہیں, اب اس کی جو بھی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ گھوڑے پر سوار اپنے آپ کو دیکھنا,
عزت میں منصب میں اضافے کی علامت ہے، اور جتنا اچھا گھوڑا ہوگا اتنا اچھا ہوگا. اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ گدھے پہ بیٹھنے کی یہ تعبیر کیوں نہیں ہے؟ جانور تو وہ بھی ہے، لیکن گھوڑا عرب کے کلچر میں، ایون کہ ہمارے کلچر میں بھی، اب تو اس کا استعمال نہیں ہے، ورنہ جب اس کا استعمال ہوتا تھا تو اچھی نسل کا گھوڑا ہونا یہ باعزت اور باعث شرف ہونے کی علامت ہوتی تھی. دیٹس وائی اگر کسی نے اپنے آپ کو گھوڑے پر دیکھا تو وہ عزت اور منصب میں اضافہ ہوگا. اب یہ کلچرل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، انوائرمنٹل بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اونٹ پر سوار ہونا، اس کی ایک تعبیر سفر درپیش ہونے سے کی جاتی ہے کہ جو دیکھے کہ وہ اونٹ پر سوار ہے، جاتا ہے، تو وہ سفر پر جائے گا. تو اونٹ بیسیکلی مال برداری کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لاجسٹک کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا بڑا استعمال جو اس زمانے میں تھا وہ طویل سفر کے لیے تھا. تو یہ بھی ایک کلچرل چیز ہوئی. اچھا، آج کل جو ہے لوگ اونٹ پر کم اور جہاز پر اپنے آپ کو زیادہ دیکھتے ہیں. ٹرین چھوٹ گئی، جب پرانی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہی میں گھوڑا گم ہو گیا، اور آج کل لوگ بولتے ہیں میری ٹرین چھوٹ گئی. تو یہ کیا ہے؟ کلچرل ڈیفرنس ہے. ارے اب اونٹ گھوڑے تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو ہماری ٹرین ہی چھوٹے گی، گھوڑا کہاں چھوٹے گا؟ تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا، جو میں نے لینگویج کا کہا، لینگویج کا فرق سے کیوں فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک انوائرمنٹل بیہیویئر کے چینج ہونے سے یہ فرق ہوتا ہے. جو زبان آپ بولتے ہیں اس میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں، جو الفاظ جن چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کو اسی سے ریلیٹ کیا جائے گا. اب ہمارے کراچی میں پیدا ہونے والا شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو بعض ایسے محاورے جو یہاں پر بولے جاتے ہیں، اور وہی محاورے کسی اور جگہ پر بولے تو گالی ہے. تو یہاں کا شخص اگر اس کو دیکھے گا تو ہم اس کو الگ چیز سے ریلیٹ کریں گے، اور کسی اور جگہ پر دیکھے گا اسی لینگویج کے محاورے کو تو الگ ریلیٹ. اچھا، اس کا برعکس بھی ہوگا، کوئی الفاظ ہمارے یہاں اچھے نہیں ہوں گے لیکن دیگر علاقوں میں جو ہے وہ. اچھا، اسی طرح بیہیویئر کا فرق بھی ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں، یہاں پہ شہری کلچر میں، اگر کوئی بزرگ یا بڑے ہیں وہ پائنتی کی طرف بیٹھے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی شخص جا کر سرانے کی طرف بیٹھ جائے تو اس کو اتنا برا نہیں منایا جاتا. ایسا ہی ہے، ڈفرنس اتنا نہیں کیا جاتا، بیٹھ گئے نہیں بیٹھے. لیکن انٹیریئر کے اندر آپ کبھی مسٹیک نہ کیجیے گا. اگر آپ سے بڑی عمر کا کوئی شخص پلنگ پر یا بیڈ پر پائنتی کی طرف ہے، یعنی کہ پاؤں کی طرف ہے، اور آپ جا کر سرانے کی طرف بیٹھ گئے تو آپ کی اچھی خاصی خبر لی جائے گی، بہت برا مناتے ہیں. یہ بے ادبی ہے کہ بزرگ جو ہے وہ سر کی طرف ہونے چاہیے، پاؤں کی طرف. حالانکہ وہاں پہ کوئی لیٹا ہوا نہیں ہے، لیکن بیڈ کا چونکہ ایک سٹرکچر ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو میں ڈفرنس بیان کر رہا ہوں یہ کلچرل ڈفرنس ہے. تو اس کے فرق سے خواب دیکھنے والے کی چونکہ اس کی جو پرورش ہے اور اس کے دماغ میں اور جو ذہن کے اندر جو ایک امپیکٹ ہے کسی بھی چیز کا وہ ہم سے مختلف ہوگا، تو اس کے خواب کی تعبیر بھی مختلف. اچھا، غذاؤں کا مزاج کا فرق ہوتا ہے، پھلوں کا فرق ہوتا ہے. موسم کے اندر پھل کا دیکھنا اچھا ہے، نعمت ہے. بے موسم کے پھل دیکھنا برا ہے. تو موسم کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے. بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر، اور بیسک جو آپ کا کوشچن تھا اس کا یہی جواب ہے کہ جی ہاں، انوائرمنٹ کا، لینگویج کا، کلچر کا، رجحانات کا، پریفرنسز کا، اس کے فرق ہونے سے خوابوں کی تعبیر کے بھی فرق ہوتا ہے. اسد بھائی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ علماء کی جو ایک تعداد ہے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر پر اتنی ایز سچ مہارت نہیں ہوتی، کہ مطلب ان سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ نہیں بتاتے. اچھا، خوابوں کی تعبیر پر کچھ تحریری طور پہ کتابیں بھی مارکیٹس میں مل جاتی ہیں، تو ان کی اوتھینٹسٹی کا کیا مطلب کیفیت ہے؟ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اس سے کیا عام آدمی گھر میں بیٹھ کر خواب کی تعبیر نکال سکتا ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں. بڑا بیسک کویسچن ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. دیکھیے، آپ کسی امام صاحب سے پوچھتے ہیں یا واقعی کوئی عالم بھی ہے تو خوابوں کی تعبیر کا علم ہونا یہ ہر عالم کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ایک ٹوٹل الگ ایک نالج ہے، ایک علم ہے. اگر کوئی حاصل کر لے تو اچھی بات ہے، نہ بھی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. ایون کہ ہمارے ہاں جو اسکالر بنتے ہیں، ریلیجیس اسکالر، عالم بنتے ہیں، ان کے لیے جو کورس ہے اس کا کیا نام ہے؟ درس نظامی. سنا ہے آپ نے؟
جو عالم کورس ہے وہ ہے درس نظامی. تو خوابوں کی تعبیر کا علم باقاعدہ اس کے سلیبس کریکولم کا حصہ نہیں ہے, پڑھایا نہیں جاتا. ہاں چونکہ ماشاءاللہ وہ علماء ہوتے ہیں, قرآن حدیث تفسیر وہ ڈیٹیل میں پڑھا ہوتا ہے, تو ان کے لیے اس علم کا حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں سے جو علماء اس فن کے بارے میں اپنی اسٹڈی کرتے ہیں, کسی ماہر فن کے پاس جا کر اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, تو وہ پھر اس علم کو بیان بھی کرتے ہیں. اسی لیے آپ پوچھیں گے تو ہر کوئی آپ کو اس کا جواب نہیں دے گا. اچھا اس کے بارے میں ہمیں کوئی برا خیال بھی نہیں کرنا. مثال ہے کیمسٹری والے پروفیسر سے جا کر آپ فزکس کا سوال کریں, وہ کہ مجھے نہیں پتا, تو اس میں ٹیچر کی تو کوئی کمی نہیں ہے, اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی بھی ایک جنرل عالم ہے وہ کہتا ہے مجھے اس کا تعبیر کا پتہ نہیں ہے, تو اس کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں. وہ عالم ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس طرف توجہ نہیں دی. دوسری بات جو ہمارے ماشید بھائی نے سوال کیا کہ کتابیں ملتی ہیں, جی ہاں کتابیں ملتی ہیں, عربی میں ملتی ہیں, اردو میں بھی ملتی ہیں, بات بڑی مشہور بھی ہیں. لیکن صرف کتاب پڑھ کے تعبیر کو مراد لے لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کی جو شرائط بیان کی ہے کہ کون اس کی وضاحت کر سکتا ہے, اس کے اندر کافی علوم ہے جس کا جاننا ضروری ہے, جو ہر شخص کو نہیں آتا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ وظائف کی کتابیں پکڑ لیتے ہیں, خوابوں کی تعبیر کی کتابیں, اور اپنے طور پہ وظیفے تعویذ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, یا اپنے طور پر جنات جلانا شروع کر دیتے ہیں. جن تو نہیں جلتا, وہ بیچارہ خود ہی مصیبت کا شکار ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں بغیر استاد کے نہیں کرنی چاہیے. اچھا آپ نے کتاب پکڑ لی, اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں چیز کی تعبیر فلاں ہے, اور آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لی, حالانکہ اس کے علاوہ 10 چیزیں اور بھی دیکھنے کی تھی, ان کو کون دیکھے گا. تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی جائے اور اردو بازار سے کیمسٹری کی جو وہ کتاب لے لے اور بولے مجھے یونیورسٹی جانے کی کیا ضرورت ہے, میں خود ہی فارمولے بنا لیتا ہوں, لکھے ہوئے تو ہیں کتاب کے اندر. یا میڈیسن کی کوئی کتاب لے لے اور بولے مجھے بخار ہو رہا ہے تو میں انٹرنیٹ پر دیکھ کر اپنا علاج خود ہی کر لوں. تو جیسا آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے, اور کتنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے. حالانکہ میڈیسن میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو میڈیسن بنی ہے یہ اس مرض کے لیے بنی ہے, لیکن کیا اس مرض کا مریض خود جا کر اس کو لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا, حالانکہ کتاب موجود ہے. ایسے ہی خوابوں کی تعبیر بھی از خود پڑھ کے, ہاں آپ جنرل نالج کے لیے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے کسی کو بیان کرنا یا اپنے لیے کوئی تعبیر مراد لے لینا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور خام خواہ آپ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار. مثال اس کی تعبیر اچھی تھی اور آپ نے سوچا کہ اس کی تعبیر تو یہ لکھی ہوئی ہے کہ تیرا جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہوگا, تو نہیں کرنا چاہیے. جو اس فن کا ماہر اسی سے پوچھنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے چینیں لگی ہوئی ہیں, آگے جا کر میں گر جاتا ہوں, پھر دیکھا تو سامنے سے چینیں آ جاتی ہیں, اور پھر وہ میرے اوپر, مجھے منہ پر جیسے نوچ رہی ہیں مجھے, تو میری ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے. چیل ایک پرندہ ہے, لیکن یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کچھ صدقہ کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ رکھے. ہو سکتا ہے کچھ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, لیکن آپ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جی میری امی کی موت ہو چکی ہے تقریباً 4 مہینے پہلے. میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہے, میں اسے آوازیں دے رہا ہوں, مطلب اس کی آواز آ رہی ہے قرآن کی, میں اسے آواز دے رہا ہوں لیکن وہ مجھے آواز نہیں دے رہی ہے. اللہ پاک مغفرت فرمائے, ہم دعا کرتے ہیں. اور فوت شدہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا یہ تو بہت ہی اچھا ہے, انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی. البتہ اگر اسپیسیفک قرآن کی صورت پتہ ہو تو پھر اس کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے. قرآن کا جنرلی پڑھتے ہوئے دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے, لیکن بعض صورتوں کی مخصوص کیفیات اور اس کی مخصوص جو ہے وہ برکات ہیں, تو ان کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. البتہ جو آپ نے کیفیت بیان کی اس کو اچھا ہی خواب کنسیڈر کریں گے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ عافیت میں ہوں گی. ایک کا میں بتا دیتا ہوں, آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اگر کوئی شخص خواب میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہوئے خود کو یا سنتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ایک یہ ہے کہ اللہ پاک اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے گا, کیونکہ سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں اس کے اندر ایک شافیہ بھی ہے.
فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، اس کے اور بھی نام ام الکتاب بھی ہے، ایک نام شافیہ بھی ہے، تو شفا دینے والی، تو اللہ پاک اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن اپنے آپ کو اسلامکلی ہم اگر گروم کرنا چاہتے ہیں، نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو سوشل میڈیا سے آج کل لوگ جو ہے نا بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، لیکن بڑا رسک ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو چیز آئی ہے، جو بیان کرنے والا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ کون ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو لگے ہوتے ہیں لوگ۔ اس کے بجائے جو اوتھینٹک ہمارا ریسورس ہو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیکاز وی آر مسلم تو ہمیں اسلامکلی کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہم سیکھیں، اور دعوت اسلامی اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ناظرین، آج ہم وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی میں حاضر تھے، مختلف شعبہ جات کے فیکلٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ تھے، اساتذہ ٹیچرز بھی تھے، پروفیسر حضرات بھی تھے، اور آج ہم نے جو ہے وہ کویسچن آنسر کا یہاں پر سیشن کیا ہے، تو یہ آپ تک ہم ریکارڈنگ کی شکل میں پہنچا رہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ مزید بھی سیگمنٹس میں مزید ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس طرح سے بھی علم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، بیان کرنے میں کوئی غلطی مسٹیک ہو گئی ہو تو معاف فرما۔ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں نیک بننے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا۔ ہم سب کے علم میں، عمل میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو زندگی کے دن باقی ہیں تیری اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین میں جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص ہمارے اس فیکلٹی کے جو کچھ اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اے مالک و مولا ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ جو طلبہ دنیا سے چلے گئے، اسٹوڈنٹس چلے گئے، مالک و مولا ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص ہمارے ٹیچر تھے ہاشم صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرما۔ قبر کو جنت کا باغ بنا، تمام مشکلات میں آسانیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جن کے رزق میں تنگی ہے، گھریلو حالات میں پریشانی ہے، کسی بھی طرح سے آزمائش کا شکار ہے، سب کو سکھ چین نصیب فرما۔ جن کے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اس یونیورسٹی کو، یہاں کے پڑھنے والوں کو، طلباء کو، اساتذہ کو، اے مالک و مولا دین کی، دنیا کی تمام برکتیں عطا فرما، اور اگر مشکلات ہیں تو ان میں آسانیاں عطا فرما۔ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، ایگزامز دیں گے، جو بھی ان کے جائز ارادے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے۔